اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہ تنکحوا المشرکات، نکاح کرو مشرک عورتوں سے۔ اس جملے کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت مرثد غنوی ایک بہادر صحابی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ بھیجا تھا تاکہ وہاں سے تدبیر کے ساتھ ان مسلمانوں کو نکال لائیں جو ہجرت نہ کر سکے تھے۔ وہاں ایک مشرکہ عورت تھی جسے زمانہ جاہلیت میں ان صحابی کے ساتھ نہایت محبت تھی، اور وہ نہایت حسین اور مالدار بھی تھی۔ جب اس مشرکہ کو ان صحابی کے مکہ مکرمہ آنے کی خبر ملی تو وہ ان کے پاس آئی اور ان سے ملنے کی طلبگار ہوئی۔ ان صحابی نے فرمایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اسلام اس چیز سے روکتا ہے۔ تب اس مشرکہ نے آپ سے نکاح کی درخواست کی۔ ان صحابی نے فرمایا کہ اب میں اپنے قبضے میں نہیں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، ان سے بغیر پوچھے تم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ جب یہ صحابی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو سارا واقعہ عرض کر کے نکاح کے متعلق دریافت کیا۔ تب اس آیت کا یہ جملہ نازل ہوا، مشرک ہر توحید کے منکر کو کہتے ہیں۔ کبھی کفر کو بھی شرک کہہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا شرک کو۔ شرک کے معنی ہے کفر۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ہر نبی کا منکر مشرک ہے، خواہ اللہ کو ایک مانتا ہو۔ یہاں یا تو مشرکہ سے لغوی مشرک یعنی توحید کا منکر مراد ہے، یا ہر کافر مراد ہے۔ لہٰذا سوائے اہل کتاب کے ساری کافر عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ مشرک کے لغوی معنی شرک کرنے والا ہے، اور شرعی معنی میں اہل کتاب کے سوا باقی سارے کفار ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اہل کتاب ہوں، مشرک نہ ہوں۔ اگر کوئی خود کو اہل کتاب کہتا ہے لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے تو وہ اہل کتاب نہ رہا، وہ تو مشرک ہو گیا۔ لہٰذا جو صحیح اہل کتاب ہیں ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز اور ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ خیال رہے کہ اہل کتاب عورت سے نکاح کی چند شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمان مرد میں اتنی پختگی ہو کہ وہ اسلام پر قائم رہ سکے، عورت کو تو اسلام کی طرف مائل کرے مگر خود اس کی طرف نہ ڈھلک جائے۔ دوسرے یہ کہ اس عورت پر اتنا فریفتہ نہ ہو جائے کہ اس کے اخلاق حاصل کر لے۔ تیسرے یہ کہ اپنی اولاد پر پورا کنٹرول رکھ سکے کہ انہیں پختہ مسلمان بنا سکے، ایسا نہ ہو کہ بچے اس ماں کا دین اختیار کر لیں۔ اگر اتنی شرطیں موجود ہوں تو ان سے نکاح جائز ہے، ورنہ حرام، اور ان شرائط کے ہوتے ہوئے بھی ان سے نکاح بہتر نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین اور سارے صحابہ ان سے نکاح سے بچے، کسی نے ان سے نکاح نہیں کیا۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی اور اپنی اولاد کے لیے بہترین بیویاں تجویز کرو اور صحبت بد سے بچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اچھے اور برے دوست کی مثال مشک بیچنے والے اور بھٹی دھوکنے والے لوہار کی طرح ہے۔ مشک بیچنے والے کی صحبت سے تم کو کچھ فائدہ ضرور پہنچے گا، مشک خرید لوگے یا مشک کی خوشبو پا لوگے، لیکن لوہار کی بھٹی تمہارا گھر یا کپڑے جلائے گی اور اس کی بدبو تمہارے دماغ تک پہنچے گی۔ اگر وقتی طور کے ملنے جلنے اور اٹھنے بیٹھنے میں اتنی احتیاط ضروری ہے تو ایک دائمی رفاقت، عمر بھر کا ساتھ اور ایسی پختہ رفاقت جو آخرت میں بھی نہ ٹوٹے گی، اس کے لیے یہ احتیاط کس قدر ضروری ہوگی۔ لہٰذا نکاح کی بنیادی شرط ایمان ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن، وہ ایمان لائیں، اور ایمان سے یا تو مسلمان ہو جانا مراد ہے اور یا اہل کتاب بن جانا، کہ اگر مشرک عورت مسلمان ہو جائے تو بھی اس سے نکاح حلال ہے، اور اگر عیسائی یا یہودی ہو جائے تب بھی حلال ہے۔ یعنی مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ کسی نبی یا آسمانی کتاب کا اقرار نہ کر لیں۔ والا آماتم، اور البتہ لونڈی، مؤمناتن، مسلمان، خیرم، بہتر ہے، من مشرکاتن، مشرک عورت سے، آمہ لونڈی کو کہتے ہیں، اور مومنہ سے مسلم لونڈی مراد ہے، خیر سے زیادہ اچھی مراد ہے، اور مشرکہ سے آزاد کافر عورت مراد ہے۔ یعنی مسلمان عورت اگرچہ لونڈی ہو وہ 1000 درجے آزاد کافرہ عورت سے افضل ہے۔ ولو، اگرچہ اعجبتکم، وہ بھلی لگے تمہیں یا تمہیں پسند ہو، یعنی اگرچہ مشرکہ عورت اپنے مال و جمال اور حسب و نسب کی وجہ سے تمہیں پسند آئے لیکن اس کے مقابلے میں مسلمان لونڈی بہتر ہے۔ ولا، اور نہ تنکحوا المشرکین، نکاح کرو مشرکوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا، وہ ایمان لائیں۔ اس میں سارے مسلمانوں سے خطاب ہے، خواہ وہ عورت کے ولی یعنی وارث ہوں یا دیگر لوگ،
اور مشرکین سے عام کفار مراد ہیں، خواہ بت پرست ہوں یا اہل کتاب یا مرتدین، یعنی اے مسلمانوں کسی مسلمان عورت کا نکاح کفار سے نہ کراؤ یا نہ ہونے دو، خواہ عورت لونڈی ہو یا آزاد ہو، جب تک وہ کفار ایمان نہ لے آئیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں نابالغ بچیوں کے اولیاء یعنی وارثوں سے خطاب ہے، یعنی اے اولیاء یا وارثوں اپنی چھوٹی بچیوں کا نکاح کفار سے نہ کرو، کیونکہ فطرتاً گھر میں مرد بالادست ہوتا ہے اور عورت اور بچے اسی راستے پر چلتے ہیں جس پر مرد چلتا ہے۔ اہل کتاب کی عورتوں سے تو مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ صحیح اہل کتاب ہوں، لیکن اہل کتاب مردوں سے مسلمان عورت کو نکاح کی اجازت نہیں دی گئی۔ ولا عبدم اور البتہ غلام، مؤمن مسلمان، خیر بہتر ہے، من مشرکیوں مشرک سے۔ عبد کے معنی ہے عاجزی اختیار کرنا، اس کا استعمال 4 معنی میں ہے۔ نمبر 1 غلام، نمبر 2 مخلوق، نمبر 3 عبادت گزار، نمبر 4 خدمت گزار۔ یعنی اگرچہ مسلمان غلام بظاہر حقیر ہے لیکن آزاد اور مالدار کافر سے افضل ہے کہ زیور ایمان سے آراستہ ہے۔ ولو اگرچہ آجابکم وہ بھلا لگے تمہیں، یعنی اگرچہ وہ کافر اپنے مال و عزت اور جاہ و جلال کی وجہ سے تمہیں اچھا معلوم ہو۔ کفار سے نکاح حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اولئکا یہی لوگ ہیں، یدعونا وہ بلاتے ہیں، الی النار دوزخ کی طرف۔ اولئکا سے سارے کفار کی طرف اشارہ ہے، یدعونا سے رغبت دینا مراد ہے اور نار سے جہنم یعنی کفر مراد ہے، یعنی یہ کفار تم سے مل کر کفر کی طرف رغبت دیں گے، لہٰذا ان سے دوری ضروری ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یدعو بلاتا ہے، الی الجنتی جنت کی طرف، والمغفرتی اور بخشش۔ یدعو سے یا تو بلانا مراد ہے یا رغبت دینا، جنت اور مغفرت سے اس کے اسباب مراد ہیں، یعنی ایمان پر استقامت اور نیک اعمال، کہ اللہ کے پیارے مسلمان ایمان اور نیک اعمال کی طرف رغبت دیتے ہیں، لہٰذا انہی سے شادی بیاہ کرو کہ ان کا میل جول رحمت ہے، یا یہ کہ اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلا رہا ہے، اس لیے اس نے تمہیں کفار کے ساتھ نکاح کرنے سے روک دیا جو جہنم کا ذریعہ ہیں، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، یعنی اللہ اپنے ارادہ کرم سے، یا مسلمان رب کی توفیق سے جنت کی طرف رغبت دیتے ہیں۔ وَيُبَيِّنُ اور واضح کرتا ہے، آیاتہ اپنے احکام، للناسی لوگوں کے لیے۔ آیات سے یا تو احکام کی آیتیں مراد ہیں یا ساری آیتیں، اور ناس سے یا تو صرف مسلمان مراد ہیں یا سارے لوگ، یعنی رب تعالیٰ اپنی ہدایت دینے والی آیتیں لوگوں کے لیے خوب صاف صاف بیان فرماتا ہے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑیں، یعنی لوگ ان احکام پر غور کر کے نصیحت قبول کریں۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے مسلمانوں کافر عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ نکاح محبت، گھر کی آبادی اور بال بچوں کی پرورش کے لیے ہوتا ہے، اور دونوں کے دین کے مختلف ہوتے ہوئے یہ تینوں باتیں ناممکن ہیں۔ نہ تو شوہر اور بیوی کا آپس میں دل ملے گا، اور پھر نا اتفاقی کی وجہ سے گھر میں رونق بھی نہ ہوگی، اور بچوں کی پرورش میں بھی بہت جھگڑا پیدا ہو جائے گا کہ ماں تو انہیں اپنے دین پر لانا چاہے گی اور باپ اپنی طرف کھینچے گا، لہٰذا اس صورت میں نکاح کا مقصد ہی حاصل نہ ہوگا۔ بس سمجھ لو کہ مسلمان عورت اگرچہ لونڈی ہو مشرکہ سے افضل ہے، خواہ وہ آزاد، مالدار، حسین اور حسب نسب والی ہو، اور اگرچہ تمہیں وہ مشرکہ مال و جمال کی وجہ سے پسند آ جائے، کیونکہ صورت سے سیرت بہتر ہے۔ اور اے مسلمانوں اپنی بچیوں کا نکاح کفار سے نہ کراؤ کہ کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی کافر سے نہ ہونے دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، کیونکہ مسلمان عورت کا کافر کی بیوی بن کر رہنا سخت بری بات ہے۔ خیال رکھو کہ مسلمان اگرچہ غلام ہو پھر بھی آزاد، مالدار اور جاہ و جلال والے مشرک سے افضل ہے، کہ دولت ایمان سب سے بڑھ کر ہے، اگرچہ وہ تمہیں اپنے مال و جمال کی وجہ سے پسند آ جائے، کہ کفار ہمیشہ کفر کی رغبت دے کر دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ جب تمہارا ان سے رشتہ قائم ہو جائے گا تو ان کو تمہیں گمراہ کرنے کا اور موقع ملے گا، اور اللہ اپنے کرم سے تمہیں استقامت، ایمان اور نیک اعمال کی طرف رغبت دے کر جنت اور بخشش کی طرف بلا رہا ہے۔ اسی لیے نکاح کفار سے منع فرماتا ہے جو کہ جہنم کا سبب ہیں۔ رب لوگوں کے لیے اپنے احکام اور آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ خیال رہے کہ نکاح ایک معاہدہ ہے جو ایک خاتون اور ایک مرد کے درمیان اللہ کے نام پر کیا جاتا ہے۔ اس طرح دو بندے مل کر ایک نیک خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں
اور انسانی بقا کے لیے ایک سبب بنتے ہیں، اور اس معاہدے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان یافتہ ہوں۔ یہی اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے۔ مسلمان مرد کو حکم دیا ہے کہ مسلمان عورت سے نکاح کرو، مشرک عورت سے نکاح درست نہیں۔ جہاں ایمان ہی نہیں ہے وہاں اللہ کے نام پر معاہدہ کیسا؟ یہاں مفسرین نے ایک نہایت باریک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے اور ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ اہل کتاب صحیح اہل کتاب ہوں، مشرک نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، ہر کتاب نے سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ کی بات کی ہے۔ اگر اہل کتاب کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، تو پھر وہ اہل کتاب تو نہ رہا، وہ تو مشرک ہو گیا، اور مشرک سے نکاح اسلام میں منع ہے۔ اسی طرح اگر کسی اہل کتاب کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، تو وہ اپنی کتاب کا منکر ہو گیا، تو اہل کتاب کیسے رہا؟ کسی کتاب میں شرک کی اجازت نہیں۔ خلافت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب فتوحات اسلامی پھیلیں تو بعض مجاہدین نے عیسائی عورتوں سے نکاح کیے، لیکن امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے نکاح باطل قرار دیے اور ساری عورتیں واپس کرا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔